الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ اور اس سے پہلے کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہوا۔ سب سے پہلے ہم سب لوگ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اور حدیث آپ کے سامنے اس کا ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریقے سے بات سننے اور سمجھنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اگر غور و فکر کریں کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر اور یہ توجہ لاپرواہی سست اللہ کو پسند نہیں۔ سستی سے بیٹھیں، غور و فکر کے ساتھ سنیں اور لاپرواہی سے نہ بیٹھیں۔ ایسا لگے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نہ کہ قبرستان میں، ہے کہ نہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، تھوڑا چستی کے ساتھ بیٹھیں، توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ کچھ فائدہ ہوگا۔ آج ہم جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ سمجھنے کے علماء کرام کی قدر، علماء کرام کی عزت، ان کی اہمیت، اس معاشرے میں کتنی اس کی ضرورت ہے اور دنیا کے اندر کتنی اس کی سخت ضرورت ہے، اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ کوشش یہ کیجیے کہ آپ سب لوگ غور سے سنیے اور میری طرف دیکھیے۔ گردن جھکا کے رکھیں گے تو نیند آ جائے گی، گردن اٹھا کے رکھیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جب سے دنیا بنایا ہے، دنیا بنانے کے بعد کہ اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، بھیجنے کے بعد ان کی جو ہے کہ نسل چلی پوری دنیا کے اندر، وہ نسل وہ خاندان پھیلتا گیا۔ لیکن اللہ نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں۔ کیا ہے؟ دو چیزیں رکھی ہیں۔ جانور جس صفت میں اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ کتا وفادار ہے، وہ وفادار ہی رہے گا۔ اس کے اندر اللہ نے یہ وفاداری کا سافٹ ویئر جو ہے انسٹال کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ بکری کے اندر جو صفات ہے وہ پیدا ہوتی ہی وہ چلنے لگتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں کیا کھانا کھاؤں گا اور میری ماں کون ہے، کیا ہے نہیں ہے، وہ ساری چیزیں وہ جاننے لگتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہے، تمام مخلوق کو اللہ نے اس کے علم، اس کے حساب کے مطابق اس کو علم دے دیا ہے۔ اس لیے کبھی آپ نے ہی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو ہے
गधों का जो है अलग से एक कॉलेज खोला गया हो, खुला है? कभी कभी देखे हैं गधा को कॉलेज जाते हुए, मदरसा जाते हुए? ना बकरी को आपने देखा होगा, ना बैल को देखा होगा, ना गाय को देखा होगा, ना। अल्लाह ने जिस जानवर को जिस सिफात के साथ उसको पैदा कर दिया है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। शेर के अंदर जो सिफात है वो बचपन से लेके आखिरी दम तक उसकी वैसा ही सिफात रहेगा। उसके लिए अलग से कोई कॉलेज, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर का इंतज़ाम नहीं किया जाता है। वो जैसा है वो ऐसा ही गुजार लेगा ज़िंदगी। लेकिन अल्लाह ने इंसान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो सूरत ज़ुहा में देखिए कि अल्लाह ताला ने 7-8 मरतबा कसम खाया है, और कसम खाने के बाद इंसान के बारे में बतला रहे हैं कि वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। 7 मतलब कसम खा के कह रहा कि हमने इंसान के अंदर 2 चीज़ें रखी हैं, नेकी का मादा और बुराई का मादा। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि इंसान के अंदर 2 चीज़ें, 2 सिफ़ात रखी गई हैं। कुछ इंसान अच्छे भी हैं और कुछ इंसान क्या है, बुरे भी हैं। ये अल्लाह ने इंसान के अंदर 2 सिफ़ात रखी है, जिसको कह सकते हैं मादी और रूहानी। माशरे के अंदर आपको कुछ इंसान ऐसे मिलेंगे जो बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं, और माशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे अखलाक वाला है और नेक इंसान है। माशरे के अंदर आपको बहुत कम लोग जो है ऐसे लोग हैं जो नमाजी आपको मिलेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेनमाजी हैं, वो सिर्फ जुमा को आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा तो आते ही हैं, और उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ईद और बकरीद के दिन आते हैं नमाज में। ये भी इंसान के अंदर एक क्वालिटी है कि नहीं? ये सबसे हाई क्वालिटी है, जो सिर्फ ईद और बकरीद के दिन की नमाज में आएंगे और वो सब के सामने कहेंगे कि हफ्ते हम लोग साल में 2 मरतबा नमाज के लिए आते हैं और उसमें भी मैथ खराब हो जाता है। क्या है उसमें भी? क्या है? पीछे आवाज़ें नहीं आती है। ये वो लोग होते हैं जो खड़े होकर लोगों को दिखलाना चाहते हैं कि हम भी नमाज के लिए आए हैं, है कि नहीं? तो है कि नहीं? इंसान में हर तरह के लोग आपको नज़र आएंगे। कुछ ज़्यादा अखलाक वाले आपको नज़र आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो सबसे गिरे हुए इंसान आपको नज़र आएंगे। तो इंसान के अंदर ये चीज़ें हैं। अगर इस इंसान के अंदर, माशरे के अंदर अगर गाइडेंस करने वाला कोई, उसको सीधा रास्ता दिखलाने वाला अगर न आता तो इंसान धीरे धीरे गुमराही की तरफ क्या है, चला जाता है। और शैतान तो लगा ही हुआ है। शैतान जो है वो अपना काम कर रहा है कि नहीं? वो लोगों को गुमराही की तरफ लाने के लिए न जाने क्या क्या चीज़ें इंसान के हाथ में ला के दे दिया है। तो उसी इंसान को सीधे रास्ते की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चलाया कि हम अपना एक पैगंबर, एक मैसेंजर भेजेंगे जो लोगों के दरमियान रह के उनको अल्लाह का तारुफ कराएगा, और जो लोग गलत रास्ते की तरफ चले गए हैं, जो लोग भटक गए हैं, उनको सीधे रास्ते की तरफ लाया जाए। और ये जिम्मेदारी अल्लाह ने एक मैसेंजर के ज़रिए, एक पैगंबर पर जो है डाल दी। और हर दौर में, हर माशरे में जब भी माशरे के अंदर खराबियां पैदा हुई हैं, लोग गलत रास्ते की तरफ गए हैं, तो उस दौर में, उस ज़माने में अल्लाह ताला उन्हीं में से किसी को पैगंबर बना देते थे, और उनके ज़रिए से जो है काम होता रहता था। अब जो लोग अक्लमंद होते थे वो लोग उनकी बातों को मानते थे और सीधे रास्ते पर चलते थे, और जो लोग बेवकूफ़ होते थे
اس کو قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بیوقوف کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ غلط راستے کی طرف چلے گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، دنیا ہی زندگی ہے، یہی ہمارے لیے جنت ہے، یہی عیش و آرام کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے لوگ جو ہے اس وقت کے پیغمبر پر، نبی پر ایمان نہیں لایا اور اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ گمراہی کی طرف چلے گئے اور ان کا ٹھکانہ کہاں بنا؟ جہنم کے اندر۔ جی، اب یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، تشریف لائے، تو لوگوں کے درمیان رہے 63 سال اور دین کی خدمت، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو تیار کر کے چلے گئے، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک پیغام دیا، ایک سمجھیے کہ جس کو ایک خطبہ کہتے ہیں، اور اس خطبے میں سب سے اہم جو پوائنٹ کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اے لوگوں، جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ غائب ہیں، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، اور جو آگے آنے والی جو نسلیں ہیں ان تک میری باتوں کو، میری پیغام کو پہنچانا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب یہ کام اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی ذمہ داری ان کو دے دی، ان کے اوپر یہ ذمہ داری سونپ دی۔ کیا ہے؟ علماء کرام کے اوپر یہ ذمہ داری کیا ہے؟ سونپ دی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ کی عظمت کا علم رکھنے والے وہ علماء ہیں۔ وہ کون ہے؟ علماء ہیں، یعنی علم رکھنے والے، جاننے والے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس معاشرے کے اندر، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہر زمانے میں جب بھی دین جو ہے نیچے گرا ہے، اور جب بھی دین کو کوئی خطرہ لاحق ہوا ہے، اور جب بھی دین کو مٹانے کی کوشش کی ہے، تو ایسے وقت میں علماء ہی اس دین کو بچانے کی کوشش کیے ہیں۔ کون کیے ہیں؟ علماء ہی کیے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ عالم دین، علماء جو ہے دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، بلکہ علماء جو ہے دین کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار سے وہی ڈرتا ہے جو ایک نمبر کا چور ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ چوکیدار سے کون ڈرتا ہے؟ چور ہی نہ ڈرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کے یہاں نہیں ڈرتے ہیں؟ شاید ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ وہی ڈرتے ہیں۔ اس لیے اس دین کی بقا اور اس دین کے جو چوکیدار ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ جو کوئی شخص بھی اس دین کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، تو ہر دور میں یہ تاریخ گواہ ہے کہ علماء کرام ہی اٹھے ہیں، اور ہر جگہ علماء کرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرب قیامت میں کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیا ہے؟ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء کرام دھیرے دھیرے جو ہے وہ انتقال ہوتے چلے جائیں گے، وہ دنیا سے چلے جائیں گے، اور ایک عالم کی موت، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک عالم کی موت جو ہے اس کی جو ہے تلافی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی نے کیا دی کہ ایک عالم کی موت اور پورے قبیلے، پورے معاشرے کی موت، پھر بھی جو ہے اس عالم کی موت سے کم درجہ کی وہ موت ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ اگر
پورے بستی کے لوگ، پورے قبیلے کے لوگ، اگر اس میں 100,000 جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر انتقال کر جائے سب لوگ، لیکن اس کا مقابلہ عالم کی موت کا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ عالم کی موت جو ہے اس کا ہائی درجے کا ہو گیا، اور یہ پورے قبیلے کی موت جو ہے کم درجے کی ہو گئی۔ جی آج جو لوگ علماء کرام کے خلاف نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں، مولوی لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ علماء کرام، مسجد کے امام صاحب، عالم دین صاحب۔ جی ہر جگہ گالی علماء کو ہی دیا جا رہا ہے۔ جب دین میں جب بھی آپ دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، وقف بورڈ کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، ایسے وقت میں آپ کوئی ایک شخص کا نام بتلا دیجئے جو دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہو یا پروفیسر ہو جس نے یہ آواز اٹھائی ہو کہ یہ وقف بورڈ کیوں بل لایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں علماء کرام ہی اٹھے ہیں، ایسے وقت میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب ہی آواز اٹھائے ہیں، ایسے وقت میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہی آواز اٹھائے ہیں، ایسے وقت میں مولانا سید بلال حسنی صاحب ہی آواز اٹھائے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور اسی علماء کرام کو صبح شام لوگ گالی دے رہے ہیں۔ جس امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں اسی امام کو گالی دے رہے ہیں۔ جس عالم دین کی بات سن رہے ہیں، جس عالم دین کی پیچھے نماز ہم ادا کر رہے ہیں، جس عالم دین کی برکت سے میری امی کا جنازہ جو وہ عالم دین پڑھایا، میرے بچوں کی پیدائش کے وقت جو بچوں کے کانوں میں اذان دی گئی، اور گھر کے اندر کوئی بیمار ہوا تو جھاڑ پھونک کرنے کے لیے عالم دین کی ضرورت ہوئی، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ عالم دین ایسا ہے تو ویسا ہے، ہم اماموں کو تنخواہ نہیں دیں گے، ہم اماموں کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آسمان جو ہے، آسمان میں اگر ستارہ نہ ہو تو وہ آسمان بے نور ہو جاتا ہے، خالی لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے عالم دین کو ستارے سے مثال دی ہے کہ جس طرح آسمان والوں کے لیے ستارہ ایک چمکتا ہوا ایک روشنی ہے، اسی طرح معاشرے کے اندر زمین کے اوپر عالم دین جو ہے ایک ستارہ کے مانند ہے۔ اگر جس معاشرے میں عالم دین نہ ہو، علماء کرام نہ ہو، وہاں کے لوگ بالکل بھٹک جاتے ہیں اور وہ غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر اتنے سارے، آپ اپنے علاقے میں ہی دیکھ لیجئے کتنے سارے بستی ایسے ہیں، علاقے ایسے ہیں، گاؤں ایسا ہے جہاں اچھے خاصے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ایک گھر کے اندر 3 موبائل ہے، اور ایک بیٹا کے ہاتھ میں 15,000 کا موبائل ہے، اور روز ہر مہینے 300 روپے کا ریچارج ہو رہا ہے۔ وہاں پیسے ہے لیکن امام کی تنخواہ کے لیے مہینے میں 100 روپیہ 200 روپیہ دینے میں نانی مر رہی ہے سب کی۔ نہ جانے 100 روپیہ دینے کے لیے 10 مرتبہ 10 الفاظ بول جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ امام جو ہے ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم عالم دین کے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہو، تم جس بستی میں رہ رہے ہو وہاں کے عالم دین سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ان کے پیچھے تم نماز ادا کر رہے ہو، پھر تم جو کہتے ہو کہ ہم اماموں کو تنخواہ نہیں دیں گے، تو یاد رکھیے گا، میں قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھر میں کسی کے میت ہو جائے تو اس وقت آپ ڈھونڈیں گے عالم دین کو کہ جنازہ کی نماز پڑھا دے، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ جو لوگ آج تک جو ہے نہ جانا اماموں کے تنخواہ ہزار روپیہ لے کے رکھے ہوئے ہیں اور نہیں دے رہے ہیں، ذرا سا بھی شرم نہیں ہے ہمارے اندر؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم عالم دین پر خرچ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہزاروں روپیہ ہم موبائل میں خرچ کر رہے ہیں، اور ایک گھر کے اندر 10 آدمی تو 10 آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے،
اور ایک موبائل 20,000 کا آتا ہے، 20,000 کا موبائل رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے امام کی تنخواہ دینے کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بہت افسوس کی بات ہے اور شرم کرنے والی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، جو ہمیں دین کا علم دے رہا ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث کا درس دے رہا ہے، جو ہمیں قرآن کا ترجمہ ہمیں بتلا رہا ہے، جو ہمیں حدیث بتلا رہا ہے، جو ہمیں حدیث کا ترجمہ کر کے بتلا رہا ہے، جو ہمیں قدم قدم پر مسئلے مسائل بتا رہا ہے، جو ہمیں جینے کا سلیقہ بتلا رہا ہو، جو ہمیں کھانا کھلانے کا طریقہ بتلا رہا ہو، جو آپ کے بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دے رہا ہو، کیا اس عالم دین کے لیے 200 روپیہ خرچ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے؟ 1000 روپیہ ہم آرکیسٹرا میں لگا رہے ہیں اور کل سے آپ کے علاقے میں رامائن چل رہا ہے، نہ جانے کتنے مسلمان آپ ہی میں سے کئی لوگ رات میں دیکھ کے آئے ہیں۔ میں باہر نکلتا نہیں ہوں لیکن ہمیں خبر ہو جاتی ہے، معلوم کر لیتے ہیں ہم۔ وہاں ہم پیسہ دیے ہوئے ہیں، وہاں ہم جو اپنا وقت لگا رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں، وہاں جانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، صحت مند ہے، وہاں گرمی نہیں لگ رہی ہے، لیکن مسجد کے اندر آئیں گے تو گرمی لگ رہی ہے۔ جی، اور یہی عالم دین ہے جو مدرسے کے اندر رہ کے پھٹی چیٹی چڑائے پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ جا کے دیکھیں کبھی مدرسہ کے اندر، جائیں مدرسہ تجوید القرآن خیروا دیکھیں، جائیں مدرسہ سمرا مدرسہ جا کے دیکھیں، جا کے دیکھیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر جا کے دیکھیں دارالعلوم دیوبند سہارنپور کے اندر جا کے دیکھیں عقل کنواں کے اندر جا کے دیکھیں کہ کیسے کیسے طلبہ، کہاں کے طالب علم بیرونی ممالک کے طلبہ آ کے ندوے کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے، تھائی لینڈ کا بچہ آ کے تعلیم حاصل کر رہا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر، اور کوئی اے سی کا انتظام نہیں ہے، صرف پنکھا چل رہا ہے۔ ہم لوگوں تو گرمی کے اندر، لکھنؤ کی گرمی بہت ہائی فائی ہوتی ہے، آپ رہ نہیں پائیے گا وہاں کی گرمی میں، لیکن ایسی گرمی میں بھی ہم لوگ بیٹھے کاج کے اندر بیٹھے ہیں اور تعلیم حاصل کیے ہیں۔ ایک زمانہ تھا 2004 میں ہم لوگ مدرسہ میں گئے تھے، پہلی مرتبہ گئے تھے مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے 2004 میں۔ اس وقت جو ہے لائٹ کا کوئی سویدھا بھی نہیں تھا، پنکھا بھی نہیں تھا، اور ایسے وقت میں اللہ کا شکر ہم لوگوں نے اور بہت سارے طلبہ جو ہے علم حاصل کیا۔ وہی بچہ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کتاب کو ہر کوئی بھی بچہ یاد کر سکتا ہے، اور اس کو حافظ قرآن بھی کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان آ کے ہمیں چیلنج کر دے کہ ہم یہ کتاب یاد کر لیں گے، کسی سے یاد نہیں ہو پائے گا، یاد کر لے گا لیکن بھول جائے گا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو 15 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ پورے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اور جہاں سے آپ کہیں گے وہاں سے وہ سنانا شروع کر دیتا ہے۔ اور رمضان میں آپ خود دیکھ لیجئے، 2 پارہ، 1 پارہ، سوا پارہ جو ہے ایک دن میں سناتا ہے۔ لوگ کہتا ہے کہ بہت آسان ہے، یاد کرتا سنا دیتا ہے، تو آئیے آپ ہی ایک دن سنا کے دکھا دیجئے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پورے پارہ نہیں، 30ویں پارے کا جو ہے 10 کو سورت یاد کیے وہ آ کے سنائیے، تراویح میں پتہ چلے گا۔ ایک تو انسان کو جو تراویح سناتا اس کے اوپر کتنے پریشر ہوتے ہیں، ایک تو رکعت بھی یاد رکھنا ہو تو کتنی رکعت ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سو اس کے بعد کون آیت ہے وہ بھی یاد کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد کون سی سورت ہے یہ بھی یاد رکھنا ہوتا ہے، اوپر سے اگر لائٹ نہ ہو تو اور گرمی۔ تو یہی وہ مدارس ہیں جہاں سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام عالم دین جو ہے علم حاصل کر کے نکل رہے ہیں۔ اب خود سوچئے کہ ایک عالم دین 16 سال، 10 سال، 8 سال لگاتا ہے، اس کے بعد اس کو کیا ملتا ہے؟ کسی مدرسے میں اگر ٹیچر ہے، کسی مدرسے میں مسجد میں امامت کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 10,000، اور وہ 10,000 دیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ اگر جمعہ کے بیان میں کوئی ایسی آیت پر جو تقریر کر دے جو وراثت کے تعلق سے ہو، کیا رشوت کے تعلق سے ہو، شراب کے تعلق سے ہو، ہے کہ نہیں، اور جو ہے سود کے تعلق سے ہو، تو فوراً جو ہے سب کے سامنے کلاس لینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ایسی کی بات کیوں کر رہے ہیں، سب کے سامنے بے عزتی کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو شخص بھی علماء کرام کی بے عزتی کرتے ہیں
ان کی ناقدری کرتے ہیں، سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، تو اللہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر ان کے دلوں کے اوپر دین کی باتیں اثر نہیں کرتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر اتنی تنگی آ جاتی ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے نسلوں سے جو ہے یہ دین ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمان تو رہے گا لیکن ان کے نسل سے کوئی بھی انسان جو ہے عالم دین نہیں بن سکتا ہے، نہ پوتا نہ بیٹا، کوئی بھی نہیں جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے کچھ کر سکتا ہے۔ باہر کا پنکھا بند کر دیجئے، باہر کا۔ تو کیا ہے کہ یہی جو ہے سمجھیے کہ تمام علماء کرام جو ہے، ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہمارے مسجد کے جو امام ہیں، علماء کرام ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے عالم دین، تو عالم دین جو حدیث کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ عالم با عمل ہو، بے عمل نہ ہو، با عمل ہو۔ جی عالم تو آپ کو بہت نظر آئیں گے، لیکن کچھ عالم دین ایسے ہیں جو عالم دین کے نام پر دین کو بیچ رہے ہیں، اس کا مذاق بنا رہے ہیں، اور ان کے اندر کوئی تہذیب سلیقہ بھی نہیں ہے، نہ اخلاق صحیح سے ان کا ہے، اور ان کے اندر جو ہے سمجھے کہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ ظاہری گناہ بھی نہ کرتا ہو اور باطنی گناہ سے بچتا ہو، جس کو کبیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں، اور چھوٹے موٹے گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ جی اور ایک چیز ہم یہاں پر ایک بات بیان کرتے چلیں کہ جس طرح آپ انسان ہیں اسی طرح علماء کرام بھی، عالم دین بھی انسان ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ لوگ جب اپنے مدرسے کے ٹیچر کے لیے یا امام کے لیے کوئی درخواست رکھتے ہیں، میرے پاس فون آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسا عالم دین ہو جو باصلاحیت ہو، اخلاق مند ہو، نماز کی پابندی کرنے والا ہو، نیک صالح ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک کام کیجئے، آپ جبرائیل علیہ السلام سے بات کیجئے۔ کس سے بات کیجئے؟ جبرائیل علیہ السلام سے بات کیجئے، وہ آپ کو ایسا فرشتہ لا کے دے گا جو آپ کے جو ہے سمجھیے کہ پورے شرائط پر وہ اتریں گے۔ جب اتنا ہی آپ شرائط لگانا تھا تو آپ کسی فرشتے کو عالم دین بنا دیتے، کیا خیال ہے کہ نہیں؟ تو انسان کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، عیب ہے، برائی ہے، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے آپ جو ہمیں پتہ چلا ہے اور ہم نے سنا بھی ہے کہ اگر عالم دین کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہے، جیسے کہ بہت پہلے کی بات ہے، آپ ہی شاید بتلا رہے تھے کہ مرکز والی مسجد میں کوئی عالم دین آیا تقریر کرنے کے لیے جمعہ کے دن، اور اس نے کچھ ایسی بات کہہ دی جو سمجھے کہ قرآن و حدیث کے ہی اگینسٹ تھا، یعنی اس کے ہی اس میں تھا، لیکن انسان ہوتا ہے نا کہ کچھ مثالیں باہر سے بھی دی جاتی ہیں۔ اب جب ان کو برا لگا سامنے والے کو تو اس نے فوراً جو ہے کالر پکڑ کے نیچے کھینچ دیا۔ اب ان کا ساتھ جو ہے اکثر لوگ انہی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو ہے اور لوگ جو ہے عالم دین کے ساتھ ہیں، یہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔ تو میں کہتا ہوں ایسے لوگوں سے، جب آپ کو قرآن کے اندر جو آیات رشوت والی ہے، جو آیات حرام کے تعلق سے ہے، جو آیات میراث کے تعلق سے ہے، جو آیات بیٹا کے جو میراث ہونا چاہیے اس پہ کتنا کتنا حصہ ملتا ہے، اگر آپ کو ان آیات سے اتنی ہی تکلیف ہے تو قرآن لیجئے اٹھا کے جو ہے اس کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں سب کو پھاڑ پھاڑ کے پھینک دیجئے، اگر ہمت ہے تو کر کے دیکھ لیجئے۔ لیکن آپ عالم دین پر اپنا غصہ کیوں اتار رہے ہو؟ تمہارے باپ کا نوکر ہے کیا وہ؟ کچھ بھی ہے، وہ عالم دین ہے، انبیاء کے وارثین ہیں، نبی کے وارثین ہیں وہ۔ تم اپنی حد میں رہو، تم اپنی اوقات میں رہو۔ تم کو اگر اتنی ہی بری لگ رہی ہے تو مسجد سے اٹھ کے چلے جاؤ، یا خاموشی سے بیٹھ کے سن لو۔ بہت مجھے برا لگا، بہت افسوس ہوا کہ معاشرے کے اندر ایسے ایسے گرے ہوئے انسان ہیں، اتنے گندے انسان، پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے، کیسے پیدا ہو گئے، ان کی ماں باپ نے تربیت کیسے کی تھی ان کی،
کہ تمہارا ہاتھ وہاں تک کیسے پہنچ گیا ہے کہ عالم دین کے گریبان پکڑ کے کھینچ کے نیچے کرنا؟ بہت افسوس کا مقام ہے. جس علماء کی وجہ سے ہم اس ہندوستان کے اندر بچے ہوئے ہیں نا، جتنا بھی اس علماء کرام کا شکریہ ادا کیا جائے بہت کم ہے. ابھی کے حالات میں بتلا رہا ہوں کہ ابھی اکثر علاقوں میں گاؤں دیہات میں پانی کا جو ہے ایک سیلاب آیا ہوا ہے. کئی لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے ہیں، کئی لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے ہیں. آپ کے علاقے میں بھی جوگا پٹی میں کل پرسوں جو ہم نے ویڈیو دیکھا ہے، مفتی محی الدین صاحب ہمیں بھی کہہ رہے تھے چلنے کے لیے، اور امامت شریعہ پٹنہ سے جو ہے کچھ علماء کرام آئے ہوئے تھے، اور انہی علماء کرام ہی نے ان کو جا کے ریلیف دیا ہے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کروایا ہے. کہاں گئے وہ ڈاکٹر، یہ پروفیسر جو کہتے ہیں کہ ہم پیسے والے ہیں اور ہمارے خلاف باتیں نہیں ہونی چاہیے ممبر پر بیٹھ کے؟ کہاں گئے؟ ختم. یہی علماء کرام ہیں جنہوں نے ہر اپنی امت کو اور اس امت کو بچانے کی جہاں تک ہو سکا کوشش کی ہے. ایسے ایسے علماء کرام کو دیکھیں بہت ضعیف کمزور ہے، وہ پانی میں اتنا پانی میں ہل کے جا رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، ان تک سامان پہنچانے کے لیے. بہت افسوس کی بات ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، جو لوگ علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے. 17-18 سال مدرسے کے اندر لگا کے آتا ہے، اور آپ کی بستی، آپ کے علاقے میں یا مدرسے میں جو قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے، اگر یہ علماء کرام بند ہو گئے اور یہ علماء کرام کا آنا بند ہو گیا اور علماء کرام اگر پیدا نہیں ہوں گے تو پھر وہی ہوگا، قوم لوط والا کام ہوتا رہے گا. جس طرح پہلے کے لوگ جو ہے تباہی گمراہی کی طرف چلے گئے تھے، اسی طرح ہم لوگ بھی چلے جائیں گے. جی تو خلاصہ کلام آج کا بیان کا یہی ہے کہ ہم اور آپ کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر علماء کرام کی قدر کریں. اگر آپ کے مسجد میں، آپ کے محلے علاقے میں امام صاحب ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور ان کا جو بھی تنخواہ گاؤں والے باندھیں وہ آپ دینے کی کوشش کریں. نہیں تو یاد رکھیے گا کہ اگر آج تو آپ غصے میں آ کے کہہ رہے ہیں، آج کے دور میں کوئی بھی انسان غریب نہیں ہے، ہر ایک گھر سے جو ہے 2 بیٹا، ایک بیٹا سب کا کما رہا ہے. کون غریب ہے؟ غریب ہے تو دکھلائیے کہ آپ کے گھر میں موبائل جو ہے 20,000 کا رکھے ہوئے ہیں اور کہیں غریب ہیں. ہر مہینے 400 روپے کا ریچارج کروا رہے ہیں. آج کل تو 5G آ گیا ہے، اس میں پیسے ہیں، وہاں غریب نہیں ہیں. تو یاد رکھیے گا اگر آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو میں قسم کھا کے، میں پہلے بھی کہا تھا ابھی میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا کہ آپ کے گھر پر، آپ کے دروازے پر کوئی بھی عالم دین باعمل، جو صحیح معنوں میں عالم دین ہوگا اور جو صحیح معنی میں کسی اچھے ادارے سے فارغ التحصیل ہوگا، وہ عالم دین آپ کے دروازے پہ نہیں جا سکتا ہے. اگر آپ کے گھر میں میت بھی ہو جائے گی آپ پریشان رہ جائیے گا، نہیں جائیں گے ہم تو جائیں گے ہی نہیں خاص طور سے. اور ہم اپنے ڈائری میں چند لوگوں کا نام ہم نے لکھا ہے کہ جن کو ہم نے سوچا کہ زندگی میں کبھی معاف نہیں کریں گے ہم. میرے پاس یہاں آنے کے بعد 3 ڈائری ختم ہو چکی ہے. میں اس ڈائری میں روزمرہ کی چیزیں میں لکھتا ہوں، لوگوں کے رویات میں لکھتا ہوں کہ کس نے میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کی، کس نے میرے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا. تو میں نے سب کا نام لکھا ہوا ہے، اور ان میں چند لوگوں کا نام میں نے لکھا ہے. میں آج صاف بیان کر دے رہا ہوں، نام نہیں لوں گا، میں اشاعتاً بتلا دے رہا ہوں کہ اگر ان کی موت ہوتی ہے تو ان کی موت میں، ان کے جنازے میں ہم شریک نہیں رہ پائیں گے. کوئی بہانہ کر کے ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور نہ ان کو معاف کریں گے، اس لیے کہ ہم آخرت میں اس کا بدلہ لیں گے. دنیا کے اندر ان سے ہم کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں ان سے بدلہ چاہیے، اور لیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دے گا. جی اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہماری ذات سے علماء کرام کو تکلیف نہ پہنچے. یہ انبیاء کے وارثین ہیں، یہ نبی کے وارثین ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. جس طرح آپ سے غلطی ہو سکتی ہے اسی طرح علماء کرام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ان کو اگنور کریں، ان کے عیب کو چھپائیں، ان کے عیب پر پردہ ڈالیں، اور ان کی اچھائی کو بیان کریں، ان کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. جی تو مجھے امید ہے کہ ہم سب لوگ علماء کرام کی عزت کریں گے، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. پیچھے والے لوگ آواز نہیں آ رہی بھائی، عزت کریں گے نا؟ اور اپنے بچوں کو عالم دین جو ہے ضرور بنائیں، حافظ قرآن ضرور بنائیں. جی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کر لیں.